بات کریں تو زوڈک سائنس کے سلسلے میں جو 12 کے 12 زوڈک سائنس ہیں، 12 منقطۃ البروج جو ہے، ان کے بہت سارے رولنگ پلانٹ جو ہیں وہ منتھ آف مئی میں اپنے شرفی درجات پہ بھی آ رہے ہیں، عروجی اور اوجی کیفیت میں بھی آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ستاروں کی بڑی اچھی جو ہے وہ نظرات بننے جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جب نیو مون ہوگا، یعنی کہ نیا اسلامی چاند نکلے گا، تو اسلامی مہینے کے جو پہلے تقریباً کوئی 18 دن ہے، جن میں سے اوورال آئی تھنک کوئی 12-13 دن ہمیں اس مہینے ملیں گے، وہ زندگی میں ایسی خوشگواری لے کے آئیں گے جو کہ بہت سارے زوڈک سائنس ابھی تک اس کا صرف تصور کیے ہوئے ہیں۔ وہ زندگی میں سوچ رہے ہیں کہ چیزیں کس رخ جائیں گی، کس سمت جائیں گی، آیا ان کو زندگی میں کامیابی مل بھی پائے گی یا نہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے منتھ آف مئی، یہ بہت سارے زوڈک سائنس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس مہینے کے فوراً بعد ہمارے پاس 2 جون کو 12 سال کے بعد جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ کیفیت میں چینج کر رہا ہے۔ تو روحانیت کا، اسپریچویلٹی کا پلانٹ، کشادگی، رزق اور نصیب کا پلانٹ جوپیٹر جب اپنی شرفی درجات کے اوپر یا شرفی برج میں انٹر کرے گا، اس سے پہلے وہ بہت ساری ایسی اثرات اور بہت سارے ایسے پازیٹیوٹیز دینا سٹارٹ کر دے گا کہ جو کہ بہت سارے زوڈک سائنس کی زندگیوں میں روحانیت کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہو۔ رشتوں کے اعتبار سے، روحانیت کے لحاظ سے، کشادگی کے اعتبار سے، سوچوں کے اعتبار سے اور کسی روحانی منزلت کی طرف ان کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو یہ پورا مہینہ ہمارے پاس اس اعتبار سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پازیٹیو مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بیسکلی طور کے پر جو مہینہ ہے، اس میں آخری اسلامی مہینہ انٹر ہو رہا ہے، کیونکہ ماہ ذی الحج کے بعد جب اگلا نیا اسلامی چاند نکلے گا تو وہ نیا اسلامی چاند جو نکلے گا وہ نیا اسلامی سال ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ یوں سمجھیے کہ اسلامی سال کا اختتام جو ہے وہ متعدد زوڈک سائنس کے لیے جاتے جاتے خوشبختیاں، ثمرات، نیکیاں جو ہیں وہ ان کی زندگی میں بلیسڈ کر جائے گا۔ کہ اگلا جب نیا اسلامی چاند طلوع ہوگا تو یہ آلریڈی اس سے پہلے بہت ساری چیزیں اچیو کر چکے ہوں گے، حاصل کر چکے ہوں گے، اور ان میں ہمارے پاس مخصوص طور کے پر کیٹیگری میں 4 ایسے بروج ہیں کہ جو ٹاپ کے پر آتے ہیں، کیونکہ باقی بھی جو زوڈک سائنس ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ خوشبختی ضرور سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جو ٹاپ موسٹ ہیں وہ بیسکلی طور کے اوپر پھر 4 ہیں۔ اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ آئے گا ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کے زائچے میں دیکھیں تو ایریز والے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں حصول مرتبہ کی طرف جائیں گے، کشادگی رزق کی طرف جائیں گے، اسپریچویلٹی کی طرف جائیں گے، یا اپنی زندگی میں اپنے دل کے حال کو بیان کرنے کی طرف بڑھیں گے، کمیونیکیٹو ہوں گے، ایکسپریسو ہوں گے، بولڈ ہوں گے، لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر ہوگا، کاؤنسلنگ پاور بہت اچھی ہوگی، لوگوں کو سروس پرووائڈنگ بہت اچھی کر لیں گے، مارکیٹنگ سکلز بہت اچھے ہوں گے، اور حالات کے مطابق مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے یہ فوراً ہواؤں کے رخ کو پہچانتے ہی اپنی کیفیت کو، اپنے سوچ کو، اپنی مزاج کو اور حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ تو یہ چیز ان کی نیچر میں بڑی پازیٹیو ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ان کا مائنڈ کا پلانٹ بھی ان کے ذہن کے گھر میں آ جائے گا تو یہ دلیرانہ فیصلے کریں گے، حوصلے ہمت کی طرف جائیں گے، ایکٹیو اور متحرک ہوں گے، ملٹی ٹیلنٹڈ اور ملٹی ٹاسکنگ رہیں گے، یہ اپنی زندگی میں پیسے کا حاکم صدارہ ذاتی گھر میں جب محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ذاتی گھر میں موجود ہے اور یہاں پہ اس کی بہت اچھی پلانٹری کمبینیشن ہے، تو فائنینشلی طور کے پر تو یہ فکریں چھوڑ دیں گے، ان فکروں سے یہ آزاد ہو جائیں گے، پریشانیوں سے آزاد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مالی طور کے اوپر اتنا بلیسڈ رکھے گا کہ ان کو فائنینشلی طور کے اوپر خرچے کیسے مینیج کرنے ہیں وہ فکر نہیں ہوگی۔ پھر ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اسپریچولی طور کے اوپر چیزیں بہت اچھے انداز میں ٹورڈز چینج ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کے مذہب کا، روحانیت کا پلانٹ جاتے جاتے 11ویں نظر سے جب ان کے ذہن کے گھر کو ناظر ہے تو وہاں پہ موجود تیسرے گھر کا پلانٹ مرکری بھی ہے، تو یہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایک اسپریچولی طور کے اوپر پرسپیکٹیو کو زیادہ براڈر کرنا شروع کرے گا، زیادہ گرو یا انہینس کرنا شروع کرے گا۔ پھر یہ اپنی زندگی میں زیادہ ذمہ دار بھی نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ پہلے شاید یہ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اس ذمہ داری کو اڈاپٹ نہ کرنا چاہ رہے ہوں، یہ اس ذمہ داری کو کسی طور کے اوپر نگلیکٹ کر رہے ہوں، لیکن منتھ آف مئی میں ایریز آپ کو بہت زیادہ ریلائبل بھی نظر آئیں گے، کریڈیبل بھی نظر آئیں گے، اور ذمہ دار بھی نظر آئیں گے۔ تو یہی رسپانسبلٹی ان کی زندگی میں ان کی ورتھ بنائے گی لوگوں کی نظروں میں، لوگ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ شراکت پہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ان کی زندگی میں بڑا پازیٹیو ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں جو کافی حد تک خوشبختی نظر آتی ہے وہ ان کے 5ویں گھر کا ذہن کے گھر کے رولنگ پلانٹ کے اوپر شرفی پوزیشن پہ ہونا ہے، کہ یہ پورے مہینے کا جو پہلے
15 دن ہے، یہ اس میں اپنی محبت، اپنے جذباتی رشتے، اپنے ایسے عوامل جو کہ یہ اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں، یہ ان کی طرف مولڈ ہوں گے. اور پھر 15 تاریخ کے بعد یہ اپنی زندگی میں ایسے بزنسز سے پیسہ بنائیں گے جو کہ یہ اپنی اولاد کے نصیب سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ان کے توسط سے کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اوکے، اس اعتبار سے یہ آتا ہے ہمارے پاس پہلا زوڈک سائن، اور وہ ہے ایریز. ٹھیک ہے. ایریز کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف، اور اگلا جو زوڈک سائن آتا ہے ہمارے پاس باقی 11 میں سے، آپ بتا دیں. ورگو. نہیں، ورگو سے پہلے بھی ہمارے پاس ہے. آپ صرف اپنا زوڈک سائن بیچ میں نہ فٹ کریں. ورگو سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کینسر. کیونکہ کینسیرینز کا پیسے کا پلانٹ ان کی عزت کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے. تو کینسر ہمارے پاس دوسرا زوڈک سائن ہے، کیونکہ کینسیرینز والے اپنی زندگی میں عزتیں سمیٹ رہے ہیں، بلندیاں، حصول مرتبہ. پھر ان کی زندگی میں وینس موجود ہے، ان کے چوتھے گھر کا حاکم ستارہ 11ویں گھر میں اپنے ذاتی پوزیشن پہ. ٹھیک ہے. تو کینسیرینز والے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بھی خوشحالی محسوس کر رہے ہیں، خواہشات کے مطابق اپنے فیملی اورینٹڈ میٹرز کو لے کے چل رہے ہیں. اپنی زمین، جائیداد، پراپرٹی، سواری کو اپنے خواہش کے مطابق طے کر پائیں گے. سواری کو بدلنے کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نصیب اور کرم کرے گا کہ یہ چیزیں کسی طور کے پر تبدیل کر لیں گے، کیونکہ پیسے کا پلانٹ ان کی عزت کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے. تو فائنینشلی طور کے پر چیزیں ویسی ان کو بہت بڑھ کے مل رہی ہیں. ان کو زندگی میں وہ پیسہ بھی ملے گا جو کہ کسی جگہ پھنسا ہوا تھا، اسٹک تھا، رکا ہوا تھا. تو کینسیرین زوڈک سائن والے جو لوگ ہیں وہ فائنینشلی طور کے پر پہلے 15 دن میں بہت زیادہ بلیسڈ ہوں گے. پھر کینسیرینز والوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں ہلکا احباب میں ایسے لوگ ضرور محسوس کریں گے جو کہ ان کو فائدہ دے رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے محبت کر رہے ہیں، جو کہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ ان کو اوائڈ کر رہے ہوں، کسی طور کے اوپر ان کو وہ اہمیت نہ دے رہے ہوں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے چونکہ وہ ان کے ساتھ مخلص ہیں، اور مخلص لوگوں کا تعاون ان کی زندگی میں ان کو ذہنی طور کے اوپر بہت کشادگی اور راحت دلائے گا. پھر ان کی زندگی میں ان کے گھر سے جڑے ہوئے جتنے میٹرز ہیں وہ ان کی زندگی میں جب ان کے حسب منشا طے ہونا شروع ہوں گے تو یہ اپنے فیملی ممبران کے ساتھ بھی بہت سارے اختلافات کو بہت اچھے انداز میں اوور کم کر لیں گے. پھر ان کا کانفیڈنس کا پلانٹ اپنی کمزور کیفیت سے نکل رہا ہے، اور نہ صرف وہ کانفیڈنس کا ہے بلکہ سفر کا بھی ہے. وہ ان کی زندگی میں سبلنگس کے ساتھ اور ریلیٹیو کے ساتھ ان کے تعلقات کا بھی ہے. کینسیرینز اپنی زندگی میں اپنے عزیز و قارب اور اپنے سبلنگس کے ساتھ ایک جو روابط میں ڈیڈ لاک تھی اس ڈیڈ لاک کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے. بات چیت کا عمل جاری ہوگا، چیزوں کو بہتری کی طرف لائیں گے، اور اگر یہ پہل بھی کر رہے ہیں تو عزت جو ہے وہ انہیں کو ملے گی. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں 16 مئی سے اختتام مئی تک ان کی زندگی میں پیسے کا حاکم ستارہ 11ویں گھر میں موجود ہوگا، اور وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کی زندگی میں اتھارٹیٹیو اور کمانڈنگ لوگ انٹر ہونا شروع ہوں گے. بڑے بااثر قسم کے افراد ان کی زندگی میں موجود رہیں گے، لیکن ان کو اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر خرچوں کو نہیں بڑھانا. یہ چیز انہوں نے بس ایک کیئرفلی نوٹیسیبل رکھنی ہے. باقی ان کے معاملات اوور آل بہت اچھے اور بڑے پازیٹیو رہ پائیں گے. اس سیکنڈ زوڈک سائن کے بعد پھر ہم بڑھتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی طرف. تو تیسرا زوڈک سائن جو بنتا ہے اور وہ ہے لیو. وہ بھی زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں. وہ ہے لیو، کیونکہ لینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کا ذہن کا جو حاکم ستارہ ہے پورے 1 سال کے بعد وہ اپنے شرفی برج میں ہے، شرفی درجات پہ ہے، اور وہ ان کے نصیب کے گھر میں ہے. پھر ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ یہ پچھلا پورا اپریل کا مہینہ لینز والوں کا پیسے کا پلانٹ جو مرکری تھا وہ کمزور تھا. کمزوری سے باہر نکل رہا ہے تو پیسے کے اعتبار سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. 11ویں گھر کا بھی یہی رولنگ پلانٹ ہے، اور دوستوں سے جو کام ہو نہیں رہے تھے، محنت کا صلہ جو نہیں مل رہا تھا، کسی نہ کسی طور کے پر ذہنی طور پہ اسٹک تھے، لوگ ان سے آؤٹ آف کانٹیکٹ تھے، لوگ ان کے رپلائز نہیں کر رہے تھے یا کسی طور کے پر ان کو ڈیلے کروا رہے تھے. لینز والوں کی زندگی میں منتھ آف مئی اس اعتبار سے بڑا خوبصورت مہینہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے تمام تر رکے ہوئے کام جاری ہونا شروع ہوں گے. پیسے کے اعتبار سے ذہنی طور کے پر تفکرات ختم ہو جائیں گے، روحانیت بڑھے گی، روحانی سفر کی طرف مائل ہوں گے. آن لائن بزنسز میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں سے بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی، کیونکہ پیسے کا پلانٹ ذہن کے حاکم کے ساتھ نصیب اور آن لائن انویسٹمنٹ میں موجود ہے. تو یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر پیسہ اگر لگائیں گے بھی تو پیسے لگائیں گے آن لائن بزنسز میں، حصول ویزا کے لیے، حصول تعلیم کے لیے، یا پھر ان کا زیادہ تر مقصد ہوگا کہ یہ کسی طور کے اوپر حصول ویزا کر کے سفر کر جائیں اور سفر سے اپنے نصیب میں بہتری لے کے آئیں. تو برج اسد جو ہے وہ اس اعتبار سے زندگی میں بڑا کشادہ اور بڑا پازیٹیو نظر آتا ہے. پھر برج اسد کے حامل افراد کو دیکھا جائے تو ان کے 11ویں گھر میں بیٹھا جوپٹر
تیسری نظر قائم کر رہا ہے ان کے مائنڈ کے پلانٹ کے ساتھ, تیسری نظر قائم کر رہا ہے ان کے پیسے کے پلانٹ کے ساتھ, ایون 11ویں کے حاکم کے ساتھ بھی. تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جوپیٹر کی یہ اچھی نظرات بننا بیسکلی طور کے اوپر لینز والوں کی زندگی میں ان کو حصول محبت کی طرف لے کے جائے گا, ان کو انعامات کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کی زندگی میں انعامات کی بارش کروائے گا. اور یہ انعامات ضروری نہیں کہ پیسے کے ہوں, یہ انعامات کسی بھی رنگ میں ہو سکتے ہیں. آپ کو محبت کی شکل میں مل سکتے ہیں, دوستوں کی شکل میں مل سکتے ہیں, آپ کو حصول ملازمت کی شکل میں مل سکتے ہیں, آپ کی زندگی میں عزت کی شکل میں آپ کو یہ انعامات ملتے ہوئے نظر آئیں گے. بونسز بھی مل سکتے ہیں اور 6 مہینے کی رکی ہوئی چینلز کی سیلریز بھی مل سکتی ہیں. تو یہ چیز بھی لینز والوں کے لیے نظر آتی ہے. تو برج اسد کے جو حامل لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں بہت ساری خوش بختیاں منتھ آف مئی میں انشاءاللہ سمیٹ لیں گے. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تیسرا برج. اب چوتھے برج کی طرف بڑھیں تو ویسے تو کیوں بڑی لمبی ہے کہ جس میں ہم مزید 1-2 زوڈک سائنز کو شامل کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اگر ہم لوگ صرف ایک ہی زوڈک سائن کی بات کریں تو موسٹ آف کی بنیاد پہ بات کریں گے تو وہ پھر آتا ہے پائسس. کیونکہ پائسس زوڈک سائن جو ہے ان کی زندگی میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے پیسے کے گھر میں سن کا شرف ہو رہا ہے. تو شرف شمس ان کے پیسے کے گھر میں ہونا ان کی زندگی میں ان کو ملازمت میں عروج دلائے گا, ان کو حصول ملازمت کی طرف لے کے جائے گا, ان کو زندگی میں فائنینشلی طور کی بس اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھننگ کی طرف لے کے جائے گا. اور پھر عنقریب ان کا پیسے کا حاکم ستارہ بھی یہاں پہ موو ہوگا اور یہاں پہ ایک بہت اچھا کنجنکشن بنائے گا سن کے ساتھ بھی, مرکری کے ساتھ بھی. اور مرکری کی کمزور کیفیت ختم ہو جانا پائسز والوں کی زندگی میں ان کے ازدواجی زندگی میں سکھ لائے گا. ان کو گھر میں جو پریشانیاں تھیں, مشکلات تھی, چاہے وہ گھر میں ہوں, چاہے وہ ان کی زندگی میں سفر میں ہو یا ان کی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹس میں جو کہ یہ کسی کے ساتھ شراکت کی بنیاد پہ کر رہے تھے, تو شراکت کی بنیاد کے اوپر کی گئی انویسٹمنٹس بھی ان کی زندگی میں ان کو کشادگی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی. پھر اس کے بعد پائسز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ابتدائی طور کے اوپر جو پہلے 10 دن ہیں ان میں یہ بہت ایکٹیو ہوں گے, متحرک ہوں گے, اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے ان کے اندر جوش و جذبہ ہوگا, لوگوں کے ساتھ یہ سوشلی طور کے اوپر کنیکٹڈ ہوں گے, کچھ نئے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کرنے کی خواہش بڑھے گی, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کا ذہن کا حاکم ستارہ جوپیٹر 2 بہت امپورٹنٹ پلانٹس کے ساتھ تیسری نظر قائم کر رہا ہے سیکسٹائل کی, اور وہ سن کے ساتھ بھی ہے اور مرکری کے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو بیسکلی طور کے اوپر 2 نظرات قائم ہوں گی مہینے کی ابتدا میں آلموسٹ. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں ذہن میں سوچ میں اپنے وہ مقاصد حاصل کرنے کے خواب ہوں گے جو کہ کبھی یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں عروج چاہنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. تو دوبارہ سے منتھ آف مئی میں یہ کچھ اسی خوابوں کے ڈگر کے اوپر رہیں گے اور اپنی زندگی میں اسی محنت کی طرف, اسی حوصلے کی طرف, اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی بھی ان کے اندر ہوگی. صرف یہ نہیں کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سو گئے ہیں اور ان کی تعبیر تلاش کر رہے ہیں, یہ جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھ رہے تھے اس کے لیے رسک لیں گے کہ کسی طور کے اوپر اس خواب کی تعبیر ملے. اور رسک لینا ان کی زندگی میں ان کو عزت دلائے گا, کیونکہ ان کے مائنڈ کا پلانٹ 12 سال کے بعد ان کے 5ویں گھر میں انعام, لاٹری, محبت اور اولاد کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آنے والا ہے, اور وہ شرفی پوزیشن پہ آنے سے پہلے ان کو بلیسڈ کرنا شروع کرے گا. کوئی زبردست قسم کی کریں گے پلاننگ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو مہینہ ہے نا, یوں سمجھیے کہ بیسکلی طور پہ پائسز والوں کے لیے پلاننگ کا ہی مہینہ ہے. کیونکہ پائسز والوں کی زندگی میں جون سے لے کے اکتوبر تک ان کے مائنڈ کا جو پلانٹ ہے اس نے اپنی شرفی کیفیت میں رہنا ہے, شرفی برج میں رہنا ہے, اور شرفی برج میں ہونا ان کو انعامات, لوٹری, فائنینشلی طور کے بس اسٹیبلٹی اور خوابوں کے حصول کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ پورا مہینہ پلانڈ کریں اگلے آنے والے 6 مہینوں کے لیے, تو 6 مہینوں سے یہ بھرپور فائدہ حاصل کر سکتا ہے.